ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اس عاجز حقیر دی دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم دی بارگاہ اندر ناچیز نو راہ حق دے اتے فہمن، اعتقادا، قولا، فعلا ہر طرح مستقیم ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ حق تعالی جل مجدہ الکریم بزرگان دین دے جوڑیاں دا صدقہ صحیح سمت دے اتے چلاوے۔ اج رمضان المبارک شریف 1427 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک اور ناچیز وعدے دے مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان موضوع مسٹر جناح کا تعارف پیش کرے گا، جس نو قائد اعظم اور اس طرح دے دیگر مبالغہ آمیز القابات نال نوازیا جاندا ہے۔ اس مسٹر دا جناب دے سامنے حقائق دے آئینے تعارف کراونا ہے، بالکل حقائق دے شیشے وچ اس دا رخ جناب دے سامنے پیش کرنا ہے۔ با حوالہ ہر گل با حوالہ ہوے گی، جو کچھ کتاباں وچوں پڑھیا ہوے گا اس نو پیش کر کے جرح اور تبصرہ اللہ تعالی دی طرفوں جو ناس چیز نو سمجھ ملی اس دے مطابق کراں گا، اور روئے زمین دے بندیاں نو چیلنج ہوے گا، اور روئے زمین دے بندیاں نو چیلنج ہوے گا۔ ساڈا دین حق انی تقلید دی اجازت قطن نہیں دیندا۔ اکھاں والا مذہب تے دید تے بصیرت دا انساناں نو مسلماناں نو سبق دیندا۔ اسلام دی دید بصیرت دے نال تانوں حقائق کھول کے سمجھاونے، اس موضوع نو روئے زمین دے اتے اج تائیں کسے ہاتھ نہیں لایا ہونا۔ ایویں سمجھو یہ باقرات وچوں ایک موضوع ہے جنوں کسے ہاتھ نہیں لایا۔ حقائق کھلن گے تہاڈی عقل دنگ رہ جانی ہے کہ اساں کتھے رہے ہاں، یہ تے اساں پہلے دن تو ہی وڈے ٹکے پائے ہاں تے ہن کیوں پر ہونے ہاں، جدو اپنے ہاتھ پیر پہلے دن تو وڈائی بیٹھے ہیں۔ سن تو دشمن پہلے دن تو مار گیا تے اساں کہڑے چکر ہن کاہدے واسطے پر ہونے۔ اس نام نہاد شخصیت دا تعارف کیوں کرانا پیا ہے؟ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت محسوس ہوئی جس نو آکھدن شریعت مصطفیٰ دا تحفظ۔ اپنے مسلمان بھراواں دے عقیدے، ایمان، انہاں دے دین دا تحفظ بچاؤ، اے مقصود سی میرا، یہ ضرورت ہے۔ اس شخص نو مسٹر جناح نو ایس انگریزی تہذیب اور ماحول دے اندر خدا رسول تو وڈا سمجھیا جاندا ہے۔ خدا رسول دی گل تے پیراں دے تھلے رلدی پئی، لیکن جناح دی گل نہ رلے۔ حکومت، سرکاری غیر سرکاری ادارے اس نو پیغمبر اور خدا رسول تو اتلا درجہ دتی بیٹھے۔ خدا رسول دے خلاف ہوئے، دین دے خلاف ہوئے، سارے خوش ہوندے نے، بلکہ اکثر خوش ہوندے نے، لیکن اس دے خلاف اگر ہوئے تو پھر قانون، جیلاں، ہتھ کڑیاں، لڑائیاں، پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندہ ہے۔ آخر وجہ کی ہے؟ اس نو اینا کیوں چڑھایا بڑھایا گیا ہے؟ خدا رسول تو جا اتے بٹھایا ہے، قرآن نالیت رول سکتا ہے، لیکن قائد اعظم نے فرمایا یہ روزانہ آتا ہے۔ خدا رسول دا فرمان اس دی قولن فعلن عملن ہر طرح مخالفت ہوئے، لیکن جناح دی نہ ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اینو جدوں قائد اعظم آکھیا گیا اور بابا قوم، اور اس دی فاحشہ بہن نو آکھیا گیا مادر ملت، تو تھان پتہ ہے ہمیشہ اصول ہوندا ہے کہ قائد دے پیچھے چلن والے مقتدی ہوندے نے۔ قائد آندے نے رہبر پیشوا نو، مقتدی آندے نے اس دی پیروی کرن والے نو۔ امام مصلی دا ہوئے جویں او کردا ہے وہ پیشوا ہوندا ہے، مقتدی اسی طرح کردے نے۔ جب اینو قوم دا قائد اعظم آکھیا گیا تو قوم دے بچے بچے نے اس دی پیروی شروع کر دی۔
دین دے تحفظ واسطے ضروری ہے اس شخص دا جو حقیقی مقام ہے وہی پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس نو قائد سمجھ کے اس دی اقتداء نہ کرے، اس دے پیچھے نہ چلے۔ یہ انگریز دے پیچھے چلیا ہے، یہودیاں دے پیچھے چلیا ہے، اور اس دے پیچھے چلن والا او رسول اللہ دے پیچھے کیویں چل سی؟ ضروری ہے کہ اس دا حقیقی رخ پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس تو نفرت کھا کے اس انگریزی بت نو کنڈ کر کے تے مڑ خدا رسول دے پیروکار بن جا۔ اسا جتھے بھی کوئی گل کرنے آخری بت اے پیش کیتا جاندا ہے کہ سائیں قائد اعظم سکول پڑھے، قائد اعظم کی بہن دیکھو ووٹ لڑی، الیکشن لڑی، قائد اعظم ٹائی پہنتے تھے، قائد اعظم یہ کرتے تھے، قائد اعظم داڑھی مچھ مننے تھے، قائد اعظم ووٹ لڑے، قائد اعظم سارا، یعنی وہ ساری یہودیت جڑی ہے نا اس دا جواز وہ اسے دے نال پیش کرتے ہیں۔ تے ساڈا فرض بنتا ہے کہ اسا اس بت نو توڑ پاش کر کے پرا سٹیے تاکہ نبی دی شریعت دے رستے دے اندر انج دا بت رکاوٹ نہ بن سکے۔ سمجھ آ گئی نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ایمان والو ظالموں کی طرف، جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ میلان مت پیدا کرو، تھوڑی سی رغبت، تھوڑی سی الرکون هو المیل الیسیر، تھوڑی سی رغبت انہاں پاسے پیدا نہ کرو ورنہ تانوں اگ جہنم دی لگے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست، یعنی اللہ تعالی دی طرفوں پھر تہاڈا کوئی دوست ولی مددگار نہیں ہوئے گا، ثم لا تنصرون، پھر تہاڈی مدد بھی نہیں کیتی جائے گی، یعنی اولیاء اللہ تہاڈے دوست نہیں رہن گے، رب دی طرفوں تہاڈی امداد نہیں ہوے گی۔ یہ تین سزاواں اللہ تعالی رکھیاں ہیں ظالموں کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے سے، اور یہ قسم خدا کی قائد اعظم نہیں ظالم اعظم تھا، میں دلائل سے پیش کروں گا۔ قسم خدا کی قائد اعظم نہیں ظالم اعظم تھا، میں دلائل سے پیش کروں گا۔ اس دا صحیح لقب جڑا ہے وہ کاف کشمیر والے نال ہے، کاف دو نقطیہ نال نہیں، قائد اعظم ضرور ہے مگر کاف کشمیر والے دے نال۔ قائد قائد نہیں، قائد کا معنی ہوتا ہے مکار، قائد اعظم مکار اعظم، جنہاں کئیاں اینو آکھیا قائد اعظم، اے کتاباں جنہ دے وچوں میں ہن بیان کرنا ہے، پہلے نمبر تے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں محمد حنیف شاہد دی لکھی نشریات ادارے والےاں شائع کیتی میرے ہاتھ وچ، اے ہے نظریاتی عقیدے دے طور تے اے دیوبندی۔ دوسرے نمبر تے رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات خواجہ رضی حیدر دی لکھی، یہ غالباً اعتقادی طور پہ شیعہ ہے۔ قائد اعظم کا مسلک سید صابر حسین بخاری بزم رضویہ لاہور والے چھاپیے، یہ بریلوی۔ قائد اعظم کے خاندانی تنازع خالد احمد نے لکھی، خدا جانے اس کا نظریہ کی۔ قائد اعظم نے کیا کہا، پروفیسر شریف بقا لندن وچ رہندا ہے، اس دی مکتبہ تعمیر انسانیت والے چھاپی۔ یہ کتاباں نے اس وقت جنہاں وچوں کچھ بیان کرنا ہے، انہاں اگوں پھر حوالے دیتے نے، انہاں جڑی گفتگو کیتی ہے باحوالہ کیتی۔ ہن قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب والے نے اس دے واسطے کی لقب لکھے نے جڑے عام مشہور سن۔ کوئی ولی اللہ آکھدا ہے، کامل ولی اللہ، 41 صفحے دے اوتے انہیں وہ القابات نقل کیتے نے۔ نمبر 1 بانی پاکستان قائد اعظم بیرسٹر چراغ محفل ملت، خضر راہ ریاست، اسلامیان کا سردار، ملت کا پاسبان، میر کارواں، قوم پرستی کا ہیرو، مسلمانان ہند کا غیر متنازع قائد، جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد، القاب سنیا جی، جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد، یعنی انگریز سی جارج چارلس،
اس دا چھوٹا برا، یہ لقب ہے اس کا، حق کے خود ارادیت کے نظریے کا پیغمبر، مسلم ہند کا بے تاج بادشاہ، مسلم ہند کا دوسرا نام قائد اعظم، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر، شہنشاہ پاکستان، ملت کا پاسبان، اسلام کا نشان، ایمان افروز خط خطابات اے ہو جائے، یہ پہ لکھدا ہے کہ یہ سارے القابات و خطابات نال اینو نوازیا گیا، اے انہاں دے نزدیک سارے القاب ایمان افروز نے۔ کچھ ایسے القاب انہاں وچ ہیں جو بالکل اس دے واسطے موزوں نے اور صحیح اور درست نے، جویں انگریزاں دا چھوٹا بھرا بالکل ٹھیک آکھیا گیا ہے، یا ہندو مسلم اتحاد دا پیغمبر بالکل ٹھیک آکھیا گیا ہے۔ باقی اسلام کا نشان اور قائد اعظم اور یہو جہ القابات یہ دیندیاں ساڈی غیرت والی رگ اٹھ پیندی جاگدی کہ اسلام دا نشان ہون واسطے جو کچھ اے ہے تے جو کچھ اس دے اندر ہے، جی یہ ہوئی کچھ چاہیے تے پھر کافر منافق کنجر بےمان سارے دے سارے اسلام دے نشان ہیں، جبکہ حقیقت ہے کہ اسلام دا نشان کوئی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پیر مہر علی شاہ جیسا شیر ربانی جیسا تے ہو سکتا ہے، یہ جا اسلام دا نشان نہیں ہو سکتا۔ یہ جا اسلام دا نشان ہوئے تے ہو جا نشان نو مٹاونا خود امت واسطے فرض ہے، تاکہ یہ جا پیڑا نشان اسلام دا پوے ہی نہ۔ ہن سمجھا جے گل نو سنیا نے، اس ملک دے اندر اللہ رسول دے خلاف بولیندا، دین دے خلاف بولیندا، اخبار بھرے پے ہوندے نے روزانہ، کدی صدر کوئی بھوک رہا ہوندا ہے، کوئی کرنل بھوک رہا ہوندا ہے، کوئی کچھ کردا ہوندا ہے، جے انج رب رسول دے خلاف بولیندا ہے نا تے اس دے خلاف بولنا یہ بھی کوئی جرم نہیں بنتا، یہ بھی ایک فریضہ ادا ہو جانا۔ وہ سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ روزانہ کوئی ادھروں کتے واگو بھوکدا ہے رب رسول نو، دین قرآن ایمان نو، مول علماء دے خلاف، کوئی ادھروں بھوکدا ہے، کوئی ادھروں بھوکدا ہے۔ اگر ایڈیاں وڈیاں ذاتاں دے خلاف کوئی بھوک سکتا ہے تو انج دے مردود دے خلاف ہی کوئی بول سکتا ہے۔ سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ یہ ہے کون جنہوں کوئی ہاتھ نہ پاوے، لیکن ہاں ایتھے بھابی ایک بھابی کھچدا ہے کہ بھابی سن، بریلوی کھچدا ہے کہ بریلوی سن، شیعہ کھچدا ہے کہ شیعہ سی، مرزائی آندا نہیں ساڈا سی، یہ سارے آندے نے ساڈا سی، مینوں یہ نہیں پتہ لگا حضرت ہے کیندا سی۔ ہاں کیسا پیارا ولی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ یہ تو ہن میں سارا تہاڈے سامنے نقشہ کھول کے رکھاں گا نا۔ بریلوی نے کتاب لکھی قائد اعظم کا مسئلہ، کہنے آخیا کٹر سنی سی، عاشق رسول ولی اللہ پکا۔ بھابی نے لکھی جڑی دیوبندی نے، انہیں آخیا 7 ولیاں دی شان دا ہے۔ لاکھ دی لعنت یہو جے دلیاں دے اوتے جنہاں ایڈے وڈے بکواسات کتھے جا لائے، ہاں جی ایڈے وڈے القابات کتھے جا لائے۔ 7 ولیاں دی شان، بلے بلے بلے، جے اے ولی اللہ ہے تو میں زمانے دا غوث ہاں، اٹھو ساری دنیا نو آکھو چشتی آندا میں غوث ہاں، بلکہ چھڈو میں آنا سلطان رہی جڑا ہے وہ زمانے دا کتب ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جویں اینو پورا جگ مندا ہے نا اونوں بھی پورا جگ مندا ہے۔ شاید میرے خیال دے ہندوستان پاکستان عرب باہر دے ملکاں وچ سلطان رائی نو نہ منن والا کوئی شخص ہوئے جڑا کوئی دینی ذہن رکھدا ہوئے، باقی میرے خیال دے سارے متفق علیہ اونوں ہیرو مندے۔ پرلا گاندھی او گاندھی جڑا انڈیا دا سی وہ اس تو بڑا ولی اللہ ہے، کیوں؟ جو وہ منن والے تے زیادہ نے۔ پاکستان 14 کروڑ عوام ہے تو ادھر 1 ارب عوام ہے، 1 ارب دے وچوں چلو چند کروڑ چا کڈو تے باقی تے سارے منتے ہی نہیں نا انہوں، پھر وہ بڑا وڈا ولی ہے، بلکہ انہوں نبوت کا درجہ چا دیو۔ بدبخت کم بختاں نوں اتنا نہیں پتا کہ اکثریت تے بازیت دے نال ولایت نہیں بندی، چوکھے من لینے نال ولی نہیں ہوندے۔ ولی دا نشان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور پرہیزگار ہو، ایمان والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پھر جا کر ولی بنتا ہے۔ دوسرے لفظاں وچ ولی انہوں نہیں آندے جنہوں لوگ منن، ولی انہوں آندے نے جنہوں اللہ رسول تے قرآن ولی مننے۔ سنگیا اس واسطے ساڈی غیرت نہیں گوارا کردی کوئی 7 ولیاں دی شان اینو دتی کھڑا ہوے، کوئی قائد اعظم آکھی کھڑا ہوے، کوئی اینو نبی رسول دے اوتے درجے دتے کھڑا ہوے۔ میں حقیقت دا آئینہ جناب دے سامنے رکھواں، اے دی شروع تو لے کے اج میں
ذاتی زندگی بیان کرنی ہے. میرا موضوع کل 2 قسطیں ہوئے گا. ایک قسط اج ذاتی زندگی دے نام تے، اگلی قسط سیاسی زندگی دے نام تے. ذاتی زندگی اس دا بچپنا، جوانی، تعلیم پانا کتھے رہا ہے، شادی ویاہ کندے نال کیتی سو، اندے گھر دا تعارف، گھریلو تہذیب دا عقیدہ، نظریہ سارا کچھ وچ آ جانا ہے. تے سیاسی زندگی کیویں نے سیاست کیتی، کیڑے شخصیات تو متاثر ہویا، پھر پاکستان دے بارے کی کیتا، انہیں کی ہویا ہے، سارے حقائق. یہ اگلے جمعے سیاسی زندگی اگلے جمعے، اور اج دے جمعے دے اندر اس دی ذاتی زندگی دا جناب دے سامنے ذکر ہونا ہے. عزیزم پہلے نمبر پہ ایک خوجہ برادری دے نال تعلق رکھدا سی. ایندا خاندان آغا خانی اسماعیلی شیعہ سی. قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب دے وچوں پہ پیش کرنا. ایدا خاندان آغا خانی یعنی شیعہ دی بدترین قسم، جیڑی اور سخت ترین قسم شمار ہوندی، اے آغا خانی اسماعیلی فرقے دا خاندان سی. بعد دے اندر اینے اثنا عشری شیعہ وچ رجوع کیتا ہے. آغا خانیاں تو اثنا عشری شیعہ بنے ہیں. حوالہ قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب صفحہ نمبر 56. بھابی دیوبندی لکھن والا ہے. قائد اعظم، اور اے نہ سمجھا جائے کہ اے انتہا درجے دا مسٹر جناح دا دیوانہ ہے آ کتاب لکھن والا. ہوئے 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 7 ولیاں دی شان والا انہیں لکھیا ہے. تو ہن آپ دیکھ لو بھی انہیں کی لکھنا. قائد اعظم ایک شیعہ مسلمان خوجہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اسماعیلی خوجے کہلاتے ہیں اور آغا خان کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آغا خانی شیعہ جڑے ہوندے نے وہ بہت بڑے ولی اللہ ہوندے نے. اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی اپنی اسماعیلی خوجہ برادری کے کسی اچھے خاندان کی اچھی سی لڑکی سے کر دیں. گھر وچ مطالبہ ہویا کہ دی شادی بھی اسماعیلی خاندان دے خوجہ برادری دے کسے، میرا مطلب ہے قوم دے بندے دی بیٹی نال کر دتی جاوے. ایک گھر دے اندر مشورہ ہویا بھئی ویاہ بھی اندا اسماعیلی آغا خانی شیعہ دے گھر وچ ہووے، حتیٰ کہ اسے دے مطابق ہو. آغا خانی اسماعیلی شیعہ دے گھر دے وچ اس دی پہلی شادی ہوئی ہے. دوجی دا ذکر اگے کراں گا. دوجی شادی کیویں ہوئی وہ بھی ایک لطافت ہے، وہ پھر عجیب کہانی سنو گے. بہر صورت حضرت اثنا عشری شیعہ اسے کتاب دے حوالے نال بن گئے. بعد دے اندر یہ تے انہاں دے مذہب دا تعارف ابتدان. بعد وچ کی بنیا؟ بعد وچ بنیا لبرل. لبرل دا معنی ہوندا ہے منافق انتہا درجے دا. لبرل دا معنی ہوندا ہے منافق انتہا درجے دا، جیڑا ہر کسے دے نال جا کے رل جائے. بریلوی بریل بن کھلوے، بھابیاں بھابی، شیعہ شیعہ، مرد مراد، جدھر جاوے ہندو ہندو، کھتریاں کھتری، ہر کس سکھاں سکھ، جدھر جاوے ادھر بن کھلوے. وہی کپڑے وہی وضع ہر کچھ اپنا لوے. انہوں آندے نے لبرل، جدا لا مذہب مانا ہوندا ہے، لا دین مانا ہوندا ہے، جدا کوئی مذہب دین. جماندرو اصلی لحاظ دے نال، گھریلو لحاظ دے نال تے ہوش سنبھالن تک درمیان تے اے تے رہا ہے شیعہ. اس تو بعد جدو لندن چ گیا ہے اس لبرل بن گیا ہے. لبرل ہون دا بیان بھی اگے میں تمہیں سناواں گا مزید حوالہ جات دے نال. ٹھیک ہے. ہاں تے اسلام دے مطابق نہ شیعہ ولی ہو سکتا ہے نہ لبرل ولی ہو سکتا ہے. لبرل منافق ہوندا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تے شیعہ دے بارے فتوے پڑھے پے نے امام احمد رضا دے اللہ دے ولیاں دے تے پیر میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے. ہاں جی وہ تے پھر تانوں پتہ ہے کہ وہ فرماندے ہوندے سن پانڈا جڑا ہے وہ توڑ چھڈو، دھونا نہیں توڑ دیو. تو میں پوچھنا او جنہاں دا مرشد بھانڈا توڑا چھڈدا پیا ہے انہاں نوں حیا نہیں ہوندی؟ اونوں قائد اعظم آندے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. پر کوئی نہیں بھائی، جدو بےمان بنن دے آوے بندہ تے پچاون تے آوے نا تے بڑیاں بڑیاں ہڈیاں پچا جاندا. ہاں جی جدو ایمان والا ہوئے تے پھر تے کھ بھی نہیں پچیندے نا، ہاضمہ خراب ہو جاندا ہے. تے بےمان بندہ بنے پھر جو مرضی پچا جاوے. اے تے حضرت دا پیدائشی تعارف ہے، عقیدے تے مذہب دا تعارف ہے ابتدان. ہن تعلیم کتھے پائی ہے؟
سبحان اللہ. کراچی دے اندر مشنری سکول دے اندر حضرت دا والد جڑا سی مشنری سکول دا ٹیچر سی، پیو مشنری سکول دا ٹیچر سی. کراچی دے اندر مشنری سکول کہڑے سن؟ جہے انگریزاں نے عیسائیاں نے اپنا مذہب عیسائی پھیلاون دی خاطر، جس دے اندر خاص اپنے مذہبی رسوم عبادت کراون سکھاون دی خاطر تعلیم رکھی ہوندی سی، جس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر اکھوایا پڑھایا جاندا سی، جس سکول دے اندر اسلام دے خلاف کھلا بولیا جاندا سی، جس دے اندر عبادات انگریزی عیسائیاں دے چرچ دے طریقے دے مطابق منڈیاں تو کرائیاں جاندیاں سن، وہ مشنری سکول ہوندے سن. اس مسٹر جناح دا پیو اس مشنری سکول دا ٹیچر تھی. ایمان نال دس کہ جو ٹیچر تھی یہ انگریزی عیسائی مذہب لوکاں بچیاں نو پڑھاون سکھاون دا کام کردا ہوئے کہ نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی. جدو سکول مشنری تے خاص واضح طور تے عبادت انگریزاں والیاں کرائیاں سکھائیاں جاندیاں نے، اوتھے او کون تھی؟ ٹیچر. تے پھر ابا جی نے ڈیڈی جی نے کی کیتا ہے؟ پھر پتر نو بھی اوتھے پایا ہے، مشنری سکول دے اندر پتر پایا ہے. مسٹر جناح مشنری سکول دے اندر اپنی لانتی تعلیم دا آغاز کیتا ہے. بچے نے ادھر عقیدتاً شیعہ ہے، اسماعیلی ہے، آغا خانی ہے. جدو پڑھن شروع کیتا ہے چوڑیاں دے مشن دے مطابق شروع کیتا ہے. میں پوچھنا جدو چھوٹا جا بال وہ جاوے پڑھن واسطے تے اگلے عیسائیت سکھاون وہ مسلمان واپس آؤ سی؟ توجہ نہیں فرمائی یار. ہاں میں ذرا تواڈے بنائے مصنوعی ولی اللہ دا ولی دا تعارف تے کرا لواں نا. ولی دو قسم ہوندے نے، ولی الرحمان ولی الشیطان. میں تعارف کرا لوں جناب اسے کتاب دے حوالے نال. قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان مشنری سکول دے اندر داخلہ صفحہ نمبر 73. کنا؟ بولو بولو بولو. ہاں یہ کوئی نہ آخے نا بھی یارے میں سنائی پڑھائی جاتا سانو. محمد علی کے والد جناح پونجا جناح بڑے اسلامی نام میں. پونجا جناح مشن اسکول کے معلم تھے مشنری سکول دے اندر. پھر اس بچے کو لانس روڈ کے کرسچین مشن ہائی سکول میں جو گھر کے قریب تھا داخل کرا دیا گیا تھا. کراچی دے اندر لارنس روڈ کرسچین مشن ہائی سکول اتے پتر نو پایا گیا وے. لکھ لعنت ولیاں دی تعلیم اتنے ہوندی ہے. پھر اتوں کڈیا پھر سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی سکول وہ بھی انگلش دا اس دے اندر پایا گیا ہے. پھر اتوں کڈ کے پھر مشنری سکول پایا گیا ہے. پھر اتوں چند دن گجرات انڈیا والا گجرات کاٹھیا وال والے علاقے رکھا گیا ہے. پہلو گجراتی زبان پھر انگلش سکھائی گئی. چند دنوں کے بعد جدو حضرت ہو رہی 14 سال دے نیڑے ہوئے نے. انگریز یہ باپ دا یار سی، تجارتی تعلقات دے اندر انتہائی گہری دوستی سی. انگریز نے انہوں اپنا پتر بنا لیا. وہ سبحان اللہ. تھوڑے چو کوئی اپنا پیو انگریز نو بناوے گا؟ بولو بھائی کیوں؟ ولی نہیں جو بننا؟ ولی بننے کے لیے پہلے نمبر پر انگریز کو باپ بناؤ. حوالہ سناؤ حوالہ. ہوئے ہوئے یہ تو ہوں پتہ لگا ہے ولی بنتے کیویں نے. ماشاء اللہ انہاں بےماناں دی مونج کٹی چ جنہاں اینو ولی آکھیا. ہاں صفحہ نمبر 85 اس انگریز دا نام دساں جنہیں اینو پتر بنایا. سر فریڈرک کرافٹ اینے ہی اونوں پتر بنایا سی. تے اسے نے یہ صفحہ نمبر 84 تے لکھیا ہے. اس دا نام سفر انگلستان. وہ انگریز ان سے بے حد متاثر ہوا اور انہیں بیٹے کی طرح سمجھنے لگا. وہ اب بیشتر وقت میرے بھائی سے گفتگو کرتے،
گزارتا اور انہیں لندن کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا جو اس کے خیال میں میرے بھائی کے لیے جاننا ضروری اور مفید تھیں. یہ بھائی بھائی کون پہ بول دیے؟ مادر. اس مادر نے کتاب لکھی ہے میرا بھائی، اس کے اندر اس اپنے برا دا کافی تعارف کرایا ہے. وہ پہ لکھ دیے کہ میرے برا نو اس انگریز نے کہ بنا چھڑیا؟ پتر بنا چھڑیا. سر فریڈرک کرافٹ تے 85 دے اوتے پتر بنان دا ذکر ہے. انہیں پتر بنا کے انہیں انہوں سمجھایا تے اندے پیو نو آکھیا تیرا بار جڑا ہے نا بڑا ذہین لگدا ہے تے کیوں نہ ہوئے انہوں لندن بھیجیا جاوے تاکہ دی تعلیم تے تربیت صحیح یہودیاں دے ہاتھ وچ ہوے، تاکہ وقت آنے پر ہم جو کام لیں انج ہوے. ٹھیک ہے جی. انہیں انہوں چٹ لکھ دیتی. چٹ لکھ کے ویزا شیزا لوا کے اس نو گھل دیتا لندن نو. یہ ہوں جدو جہاز دے وچ بیٹھا ہے، کل تنہا سی بچہ، کلا سی، جہاز بحری جہاز دے وچ سفر ہو رہا ہے. پھر ایک انگریز نے انہوں ویکھیا، انہیں آخیا یار بچہ بڑا اچھا ہے، کیوں نہ ہوئے اس نال کوئی تعلق دوستی پیدا کریے. اسے دے نال تعلق دوستی پیدا کیتی. اس آخیا گھبراوی نہ پتر، تو فلانے تھان دے اوتے نا جدو اترے گا تو اتے جہاز رکے گا تو اتے جیب کترے بڑے نہیں تو جیب نہ تیری کٹی جاوے تو دھیان رکھی. نہ آخیا گل ہی کونی. اتے نصیحت ہوندی لے کے جدو حضرت لندن پہنچے نو، لندن جا حضرت کا قیام ہویا ہے تے سر فریڈرک کرافٹ دے اتے دے جڑے مطلب ہے سن کارخانے، اتے جا کے ملازم لگا کلرک لکھن دا تے میرا مطلب حساب کتاب کرن دا. اس دوران تواڈے سر جی قائد اعظم جڑے سن یہ نوکری بھی کرتے رہے تے انہاں نو شوق پیدا ہویا بیرسٹری دا تے وکالت دا. کل اگے ٹور رہے ہیں سارا شوق پیدا ہویا، وکالت دا ہویا شوق پیدا. وکالت دے شوق دے وچ ہن یونیورسٹیاں لب رہے ہیں کیڑی وچ داخلہ لواں. اس لیے لندن دیاں 3-4 یونیورسٹیاں ہے سن. انہاں وچوں ایک یہ یونیورسٹی سی. جدو حضرت صاحب اتے پہنچے ہن آپ دے بقول باہر لکھیا سی دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام، سب سے اوپر لکھا تھا ہمارے رسول کریم کا نام. توجہ ذرا، میں گزریا ایک کراچی دے جلسے وچ نے بیان کیتی سی گل، کراچی دے ایک جلسے وچ کہ میں لنکنز ان یونیورسٹی داخلہ کیویں لیا. میں اتوں گزریا تو دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام لکھے تھے. پہلے نمبر دے اوتے ساڈے نبی پاک دی گل کر کے آخیا محمد لکھا تھا. تو بس میں آخیا جے پڑھنا تے ایتھے پڑھنا، سیکھنا تے ایتھے سیکھنا. یہ گل عام لوکاں وچ بھی مشہور ہے. کیوں بھائی مشہور ہے نا؟ ہن ذرا اس دا تانا پیٹا تے اس دا کفر میں کھولا اس ستی قوم بیچاری دا جڑے صرف الفاظ دے مٹھاس تے دیوانے، الفاظ دے معنی تے مطلب نو کدی یہ قوم نہیں پہنچی. جے پہنچ جاندی تے نہیں گمراہ نہ ہوندی. ہن پہلے نمبر تے میں اس دے بقول کہ وہاں دنیا کے قانون دینے والوں، بڑے سب سے بڑے قانون دینے والوں کے نام جو لکھے تھے ان میں پہلا نام ہمارے نبی پاک کا تھا. اس کے بقول، تمہارے مسٹر کے بقول اس گل دے اوتے جرا کرنا کہ ظالماں تینوں اے پڑھن نال اس یہودیاں دی یونیورسٹی دے وچ داخلے دی رغبت ہوئی ہے، جبکہ تو مومن ہوندا تے تینوں تے نفرت ہوندی. کیوں؟ اے بڑا وڈا کفر لکھیا ہے. تساں ہن حق کے بکے تساں رہ جاسو. بھی عجیب گل ہے، نبی پاک دا نام اتنے لکھیا ہے، حضور دا نام اتنے لکھیا ہے تے حالے کفر ہے. اور جھلیا کفر کیوں نہ ہوئے؟ اتوں نبی پاک دا نام لکھے،
تھلے یہودیاں انگریزاں دے نام لکھے نے اور 2-4 پیغمبراں دے نام بھی جے لکھے نے تے سوال اے وے کہ نبی پاک ساڈے قانون دین والے وہ بھی دنیا دے عظیم قانون دین والے تے جڑے یہودی انگریز نے جنہاں کفر دتا تے کفر تے ظلم دے قانون بنائے وہ بھی نبی پاک سرکار دے نام دے نال دنیا دے عظیم قانون دین والے نے. اس تو 2 گلاں ثابت ہوندیاں کہ جویں ساڈے نبی قانون دتا تے قانون برحق تے عدل تے انصاف ہے اسی طرح جہاں قانون انگریزاں بنائے نے وہ بھی برحق وہ بھی عدل تے انصاف نے جبکہ جہاں کافراں دے بنائے قانون نو انصاف سمجھے وہ کافر مرتد دے دائرہ اسلام تو خارج ہے انہوں عدل انصاف سمجھے خدا دے قانون دے مطابق کافر مرتد دے جہاں کافراں دے بنائے قانون نو انصاف سمجھے وہ کافر مرتد دے دائرہ اسلام تو خارج ہے انہوں عدل انصاف سمجھے خدا دے قانون دے مطابق کافر مرتد دے. اللہ تعالی قرآن نے فرمایا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما. کتنے پر ہوئے تے پروفیسر بےمان عقلوں فارغ ایمانوں فارغ انہوں کی سمجھے توجہ فرما. اللہ فرماتا ہے اللہ دے حکم تو ود سونا حکم ہے کندا. پھر فرماندا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون کیا ہے جاہلیت دے حکم فیصلے نو مندن طلب کر دیں. کی مطلب اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر اپنے قرآن شریعت اسلام دے قانون تو سوا ہر قانون نو جاہلیت دا قانون فرمایا ہے. دل دے اندھیاں نو کی پتہ نفس دی خواہش چڑھے تو بندہ اندھا ہو جاتا. دل دے اندھے نو کی پتہ وہ دنیا کے عظیم قانون ماننا تو ایک طرف کافروں کے قانون کو قانون ماننا کفر ہے. دنیا کے عظیم قانون ماننا تو ایک طرف کافروں کے قانون کو قانون ماننا کفر ہے. تو پھر کجا نبی پاک دے برابر حضور دے اسلام دے قانون دے برابر ایک تے کفر دے قانون تے اسلام دے قانون دی برابری اس بکواس وچ لکھی کھڑی اگر لکھی ہے تے. دوسرا کافر چوڑے نبی پاک دے برابر اتنے حضور دا نام تے تھلے انہاں دا یہ مطلب یہ نکلیا جویں حضور عظیم سن ایویں چوڑے بھی عظیم نے. توجہ نہیں فرمائی. پر اس ظالم قوم دے ظلم کی بندہ بیان کرے جنہاں دا قائد ایڈا مکار ہوئے ایڈا ظالم تے بے ایمان ہوئے. ہن توجہ میں ہن تاریخی حوالے نال ثابت کرنا کہ حقیقت یہ نہیں کہ اتنے نام لکھے نے حقیقت کچھ ہو رہے. حقیقت ایسی کہ اتنے فوٹو بڑیاں کھڑیاں ہیں. وہ ستی قوم کتاب دے وچوں کڈا پروفیسر سنیٹلے انگریز اس نے جناح دے اتنے کتاب لکھی انہیں کی لکھیا ہے تے جناح کی آخیا ہے. ہوں اس دی زبانی سنو توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. 94 صفحہ اسے کتاب دا جدے پہلے حوالے سنا رہا. کنا صفحہ ہے کتاب دے صفحہ نمبر 94 تے لکھے 1947 دے اندر جناح نے کراچی دے اندر وکیلاں نو خطاب کردے آکھیا ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک دن اتفاقاً لنکن ان گیا اور میں نے دروازے پر پیغمبر اسلام کا نام مبارک خدا دیکھا. میں نے لنکن ان میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے صدر دروازے پر آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے عظیم قانون سازوں میں سرِ فہرست لکھا تھا. کفر آ گیا آپ پہ آخ دے. ہوں اگے سن پروفیسر سٹینلے وال پرٹ ایک ہی پہ لکھ دے یہ آتا ہے مسٹر جناح نے مسٹر جناح نے گراہمس کمپنی میں نو آموزی کا سلسلہ ختم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. وہ فروری 1893 میں لندن میں وارد ہوئے اور 2 ماہ بعد 2 مہینے بعد 25 اپریل
1993 کو لنکنز ان میں داخلے کی درخواست دے دی. داخلے کی ابتدائی ٹیسٹ میں انہیں لاطینی حصہ سے مستثنا قرار دے دیا گیا تھا. لندن کی کشش نے گراہمس ایجنسی کے فرسودہ ڈسک سے جلد ہی ان کی جان چھڑا دی. اگے لکھنا ہے کہ اس کے 50 سال بعد کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے داخلے کی بابت بتایا. میں نے لنکنز ان میں اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے بڑے گیٹ پر دنیا کے بڑے قانون سازوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی شامل تھا. یہ تذکرہ یہ ہن سٹین نے تب اس دوتے تبصرہ پہ کر دے بیان تے کی پہ آخر آندا یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی. میں تو نہیں آخیا قائد اعظم کاف کشمیر والے نال. یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی جو انہوں نے آزمائی, کیونکہ لنکنز ان کے صدر دروازے یا کسی دیوار پر قانون سازوں کی کسی فہرست کا سرے سے کوئی وجود نہیں. او مکار پھنس گئے. انگریز خود لندن دا وہ آتا ہے عجیب گل ہے اصا تو کدی نہیں ویکھیا نہ کدی سنیا ہے بھی کسی پاسوں باہر قانون سازاں دے کوئی نام لکھے کھڑے ہون. اصا تو کسی دیوار تے نہیں ویکھیا. نہ اس وقت کوئی فہرست کندا تھی نہ اس لیے کوئی ان دی فہرست آ کے کندا تھی اس لیے. باہر طور یوں لگتا ہے کہ دیواروں پر جی ایف واٹ کی نقاشی کو دیکھ کر انہیں ایسا خیال آیا. اتنے آ کے نقش نگار کافی ہوئے کھڑے سن جی ایف واٹ دی طرفوں تو وہ جناب ہو سکتا ہے کہ وہ نقش ویخ کے تینے آخیا ہوئے نہ ہی لکھے کھڑے نے. دراصل لنکنز ان کے بڑے حال میں دراصل حقیقت حال کھول رہا پیا پروفیسر سٹینلے. لنکنز ان کے بڑے حال میں دنیا کے عظیم قانون سازوں کی تصویریں نقش تھیں. کی اتنے سی تصویریں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تہذیب انسانی کے دیگر روحانی محسنوں میں پیغمبر اسلام کی تصویر بھی شامل تھی. لندن کے کسی گائیڈ یا انز آف کورٹ کے کسی گارڈ نے نوجوان جناح کے سامنے رسول اکرم کی تصویر کے وہاں ہونے کا ذکر کیا ہوگا. شاید اس سے متاثر ہو کر انہوں نے قانونی تعلیم کی دیگر درسگاہوں پر لنکن ان کو ترجیح دی. بہرحال کٹر سنی اگے لکھ رہا پیا بہرحال کٹر سنی مسلمانوں کے نزدیک نبی اکرم کی انسانی شبیہ بنانا حرام ہے. تصویر سازی کے مخالف اسلام کی نور سے ایسی بدعت کا ذکر پاکستان کے نوجوان سنی وکلاء کو برگشتہ کر سکتا تھا. اس لیے وہ ان کے سامنے یہ اعتراف کیسے کر سکتے تھے کہ شروع زندگی میں رسول کریم کی شبیہ نے متاثر کیا تھا. لگتا ہے انہوں نے شعوری طور پر اپنی یادداشت سے رسول کریم کی شبیہ کو محو کر دیا تھا. ان پہ آخر ہے کہ مسلمان سے جڑے اگے بیٹھے سن سنی سن مسلمان سن انہوں نے گل جی کرتا کہ اتنے میں رسول کریم دی فوٹو ویکھی انہوں نے غلط لگا سی اٹھ کھلونا ہو سکتا ہے خلاف ہو جاندے کہ ساڈے نبی دی توہین ہے کیونکہ ساڈے نبی دی تصویر بنانا کی بلکہ کسی نبی دی تصویر بنانا حرام ہے بلکہ ساڈے نبی دی بنانا کفر ہے. توجہ نہیں فرمائی جو کوئی ایمان نال دسو جیڑا کوئی تصویر بناوے گا پھر کافر بنانے والا ہوگے تو اس سے اپنی خیالی بناونی تو کیا نبی پاک کافر دے خیال دے مطابق سن؟ ظالمو کی ہو گیا اس قوم نو. لکھن والا شیطان جڑا ہے دیوبندی لکھن والا جڑا ہے یہ تریف لکھی جاتا ہے یہ پھر دفاع دو کرتا ہے آندا لے ایویں نے آخ دیتا اتنے نہیں تھی تو اتنے نہیں تھی ہے. میں کیا اتری دا تو سنی سنائی والا وہ اکھاں ویکھی والا. توجہ نہیں فرمائی. یہ اگے تبصرہ کردا آخر کہ یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے کہ انگریز نبی پاک ساڈے دا نام جڑا ہے وہ نہیں لکھ سکتے. انہیں پھر دتا ہے حوالہ مائیکل ہارٹ اس دی کتاب 100 عظیم آدمی. میرے آخر جو اس شیطان کتاب لکھن والے نے مسٹر دا دفاع کردے آخیا کہ کیا انگریز حضور کا نام نہیں لکھ سکتے اوپر. یہ آخر 100 عظیم آدمی مائیکل ہارٹ دی کتاب ہے. اس نے 100 عظیم آدمیاں دا ذکر کیتا ہے. سب تو پہلا محمد انا لکھا گیا
اس شیطان نے حوالہ دیتا ہے. میں اس دے اتنے بھی تبصرہ کیتی جاواں. ہووے دشمن کافر ویری یہود نصارا نبی پاک دے ازلی دشمن، مسلم قوم دے ازلی دشمن، قرآن دے ازلی دشمن، جنہاں دے بارے قرآن فرماتا ہے حبیبا جڑا سا قرآن اتاریا، اس قرآن نے دن بدل انگریزاں دی یہود نصارا دی دشمنی تیرے بارے، تیرے اسلام دے بارے ودائی جانی ہے. یہ سرکشی دشمنی دے اندر ودے ہی رہن گے، انہاں دی دشمنی دے اندر کمی کدی نہیں آوے گی. پر سجنا ہوں اس شیطان، وہ سکولی شیطان تے اتو دادا بھی سکولی تے نسل بھی سکولی، انہاں سکولی شیطانوں کی پتا کی لکھیا تے کی نہیں لکھیا. ادھر ویکھ اے کتاب حد دے اندر ہی پہلے نمبر تے محمد پاک سرکار دا نام نامی اسم گرامی لکھیا ہے، پھر تھلے انگریزاں دے اے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر انگریزاں دے، پھر حضرت عمر دا وچ نہ ہے. ہن 100 عظیم آدمی نہ رکھ کے کافر نے پہلو کافر کر لیا پڑھن والےاں نوں. جڑا اس کتاب نو پڑھے کیویں جدوں پڑھے گا 100 عظیم آدمی او دے ذہن وچ آوے گا ساڈے رسول بھی عظیم، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت عمر بھی عظیم تے انگریز بھی. پہلے نمبر تے اس نام نال کافر کر چھڈیا. دوسرے نمبر تے وچ کی لکھیا ہے؟ لکھیا تے ہے سو ساڈے نبی پاک دا نام، لیکن وچ 3 گستاخیاں تے کفر انتہا درجے دے. اور لعنتی پروفیسر اس قوم نو برباد کر گئے، اور لعنتی پروفیسر اس قوم نو برباد کر گئے، اور لعنتی پروفیسر اس قوم نو برباد کر گئے. یہ ہوئے تے خچر انگریزی خچراں نو کی پتہ ایمان کی تے کفر کی. سن لے مائیکل ہارٹ کافر اعظم کنجر دی کتاب اردو ترجمے دے وچوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ترجمے والے نے، انہیں پھر محمد لکھے. ہوں کفر ویکھو پہلے نمبر تے اس کتاب اس لانتی نے کافر کرنے واسطے کی مہم چلائی تے کی لفظ لکھے ہے. صفحہ نمبر 26 دے اتنے پہلے نمبر تے لکھنا پیا تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے، وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے. مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں. انہی کے توسط سے آپ واحد خدا مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے. یہودی لکھ رہے پیا جو نبی پاک نعوذ باللہ من ذالک جڑے رب دی توحید تے رب دے ایک ہون دے تصور تو باخبر ہوئے نے، یہ مکے دے اندر جڑے یہودی عیسائی وستے سن انہاں دے واسطے نال انہاں نوں توحید تے ایمان ملیا رب تے ایک ہون دا، ورنہ پہلو نبی دے کول توحید نہیں سی، مشرک سی. کافر لکھے تے کافر نہ کرے تے نبی دی تعریف کرے سچے دل نال، عجیب گل ہے. تو قرآن جھوٹا بنتا ہے. ایماندار دا سن جس سور دے بچے اس کتاب پڑھی تو اس آخیا واقعی بھائی بڑا ذکر کیتا ہے انگریز نے ساڈے نبی پاک دا، وہ کافر ہویا کہ نہ ہویا؟ ساڈا نبی تے فرماندا کنت نبی آدم بین الماء والطین، آدم حالے نہیں سن بڑے، میں اس لیے نبی سا تو پیدا ہوئے نے. سجدہ فرمایا انگلی توحید دے اشارے والی اتنے اٹھائیے. تو اج نماز دے اندر آکھنے اشہد ان لا الہ، آکھ کے تے لا الہ دے اتنے انگلی اٹھا رہے. تو اج اٹھانا تینوں تے نبی سونے دسیا ہے، پر سونے نبی نو کہیں دسیا سی پیدا ہوندیا انگلی دا اشارہ فرمایا ہے. معلوم ہوا ساڈا سونا نبی جمدے ویلے بھی توحید والے سن، اور جدو نبی کوئی نہیں بنیا اس لیے توحید والے نے. جڑا اسے شک کرے گا کافر بے ایمان ہے. سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھا ہے
لکھیا ہے تے بغیر رد تو اگاں ٹر گیا وہ بھی کافر ہے. اور اگلی توہین سن. حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622 میں اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے. اور یہ بھی کفر. سونا نبی جیڑا سونا نبی گھروں باہر نکلے ہجرت دے ارادے نہ باہر کھلوتے ہوں کافر پہرا لا کے چارے منے مٹھ مٹی دی لا کے سٹے پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کسے کافر نو نبی نظر نہ آون بچوں لنگ جاندے نے وہ جان بچاون دے نعوذ باللہ من ذالک جان بچاون دی غرض نال جا رہا ہے. پر لانتی لکھن والے کافر تھی کافر کرنے واسطے گل لکھی سو تاکہ پتہ لگے نبی بزدل جان بچاون واسطے چلے آوے. بس سجنا جس علی نو سونا نبی اپنی چادر دے کے جاوے اس علی تک کافر چادر دی برکت نال نہیں پر پہنچ سکتے. وہ خود جان دی حفاظت دی کر دینا لانتیا سونے نبی گئے سن میں نہ گیا انہاں مینوں مارن دی سوچنی رب انہاں دا بٹھا گول کر دینا سارے تباہ ہو جان گے. جدو محبوب خدا تے نہ ہاتھ اٹھائے میں انہاں تے کرم کرم میں ایک پاسے کنی کر جاواں ٹر جاواں ایک پاسے ٹر جاواں تاکہ اے بچ جان پھر وقت آئے گا انہاں دے وچوں مسلمان ہون گے. سمجھ نہیں لگی نے سونے دا یہ حکم سی محبوبہ تساں جاؤ ایک تے مدینے والے نو رنگو دوسرا پچھلے نو بچا جاؤ میں انہاں نو اڈا چھڑنا انہاں دا ایک نہیں رہن دینا جے تینوں ہاتھ لا بیٹھے تو سمجھ نہیں لگی. وہ ایمان نال دس ہوئے جے جان بچاون دی گل سی رستے دے اندر جدو پچھوں سراقہ پہلوان ہوری پہنچ دے تو سونے نبی کی فرمان دے حضرت ابو بکر نے سونے نبی فرمان دے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر بے شک اللہ ساڈے نال ہے. پر پروفیسر سور نو کی پتا ہو یا تو سور ہے سور ہی چنگا. اگے سن تیسرا کفر کی لکھدا لانتی آندا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ مسیح کے برعکس حضرت محمد نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے. آخر ساڈا عیسیٰ جڑے تھے نا انہاں دی نسبت ساڈے نبی پاک دے بارے آندا ہے وہ دنیا دار سی. ساڈا نبی پاک دنیا ہن تانوں پتہ ہے دنیا دار دا لفظ کتنے جیڑا دنیا دا محب ہوے تے دین اپنے نو دنیا دے پچھوں ویچے انہوں کی آندے ہو تے دیندار کنوں آندے ہو جیڑا دنیا نو دین تے قربان کر چھوڑے. سمجھ نہیں لگی اے سور یعنی شاہد اب بے ایمان بغیرتا تن لکھ دیا شرم نہ آئی کہ مائیکل ہارٹ نے بھی تو حضور کا نام عظیم 100 آدمیوں میں ذکر کیا ہے خسریا پر کوئی نہیں بابا یہ پیچھو بابے تو لگی ہوتی ہے کہانی جی سمجھ آ گئی نے کوئی نہ. حضرت تھوڑا اتے داخلہ لیا کی سیکھتے رہے وہ تو پھر آپ کی زندگی پاک تو معلوم ہوتا ہے. انگلش پڑھتے رہے تو خود کی بن گئے انگلش تے او یہودی تعلیم دا اثر حضرت تے کی ہویا خود حضرت قائد کی زبانی سنیے. انگریزی زبان کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے قائد کہتے ہیں صفحہ نمبر 71 کی سنو ملوڈیا کا ضمیر بھی میں جھجوڑنا پیا جڑے دلے آندے نے زبان پڑھنے کوئی عرض نہیں.
میں انہیں گلوں آنا جنہوں قائد اعظم منیا جی ان کی من لو. میں نہ قائد منیا تے نہ مینوں منن دی لوڑ ہے. اللہ دے فضل نال میرے سینے چ رب سونے حضرت دے فیض پا چھڈے نے. کی جناح مسٹر تقریر کردیا پیا آخر زبان کا اثر قوم کے تمدن معاشرت زبان کا اثر مذہب تے بھی پیندا ہے معاشرت تے پیندا ہے تمدن تے پیندا ہے زندگی دے رہن سہن تے پیندا ہے. اگے کی آخر ہے میں اپنی ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ مجھے شروع میں گجراتی کی تعلیم دی گئی. گجراتی زبان انڈیا والی کاٹھی آواز والی پڑھائی گئی. اس کے بعد انگریزی پڑھائی گئی اور انگلستان بھیج کر انگریزی زبان کی انتہائی تعلیم دلوائی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری رگ رگ میں انگریزیت سما گئی کہ میری رگ رگ میں انگریزیت سما گئی. میری رگ کی سما گئی. ایک انگریزی زبان ایک انگریزیت. انگریزی زبان پڑھیے وہ زبان نال ہڈاں دے وچ رچ کون گئی ہے. ہوں تھوڑے تو میں پوچھنا انگریزی تے زبان ہوئی تے انگریزیت کی ہے. آشا بچ انگریز دا ہر کام ہو انگریز دا ہر کام آ کے میرے ہڈاں وچ رچ گئے. ولی اینو آکھ دے ہمارا غلط زبان کٹاوا ورنہ میں انی تقلید کرنے والا نہیں. کوئی داڑھی پگ رکھ کے تے اپنے آپ ولی آخر والا مینوں نہیں منوا سکتا جنہ چر نبی دی شریعت دے ترازو تے پورا نہیں ہوے گا. پر اصا ستی قوم نو جگانا ہے. حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ نبی دی شریعت دے تحفظ دا حق ادا کر چڑنا. اگر ساری جان جاوے جو مرضی جاوے سانو اس اصا جان اپنی سمجھ دے رہی ہے. ہائی مولا دی دتی تے مولا نو دے رہی ہے. اصا دے سمجھنے انشاءاللہ واپس لے کے مولا قبول جب فرماوے. قسم خدا دی کر کے آنا مینوں سید ابو برکات رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا فتوی یاد آندا ہے. انہاں فرمایا سی جدو مسٹر جناب دے بارے کسی گل کی فتوی پوچھیا آپ نے فتوی دیتا اگلے جمعے تو اگلے ہو سکتا سناوا اج سناواں گا بلکہ ضرور سناواں گا کیونکہ سیاسی زندگی دے اندر دا ذکر ہونا ہے. ہاں جی انہاں فرمایا جدو انہاں کون آکھیا کسے آکھیا جناب دے نال مسلمان پھر نہیں رہندے نہیں بچدے. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان بچے نہ بچے اساں شریعت نبی دی بچانی ہے بھاویں ایک مسلمان رہ جاوے. کشمیر والے لاہور دا تعارف مبارک حضرت دے اندر جدو انگریزیت رچ بس گئی ہے انج بسی نام محمد علی پہلو سی جدو اوتھے پہنچیا وے پھر ایم اے جرا آپ لکھنا سی ایم اے جرا نام محمد نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا علی دے نام نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا ایم اے نال لا چھڈیا تو. سبحان اللہ. کیوں بھائی عاشق لوگ وہی ہوتے ہیں ولی وہی ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خدا رسول کا نام گوارا بھی نہ کریں اور انگلش کا لفظ ساتھ گوارا کریں. ٹھیک ہے نا جی. اور سنو دوسرے نمبر پہ مبارک اثر کی پیا سبحان اللہ حضرت نو شوق چڑھیا شیکسپیئر جان دے ہو شیکسپیئر انگریز ڈرامہ نگار ڈرامہ باز تے زمانے دا دلہ کھردلہ تے جھوٹا کذاب تے کنجراں دی نسل جدی کشتی حرام دا اس نے مبارک ڈرامے لانتی ترین اولین تمہارا قائد پڑھا کرتا تھا. پڑھتے پڑھتے شوق ہوا کیوں نہ ہو وکالت سے کچھ نہیں بنتا
اب کام کروں تو اداکاری کروں. سٹیج ڈرامے والے دے کول ٹر گئے لندن دے اندر کہن لگے میں تے کنجر بننا چاہنا. اداکار انہاں آخیا نہ ایک تے نہ دو، بہت اچھے، ہم آپ کو بغیر کسی امتحان کے پاس کرتے ہیں. اونچی آواز نال ذرا سبحان اللہ آخو تاکہ مڑ اگ تے ستھری لگے نا. ہاں ذرا اونچی اونچی بولو سبحان اللہ. حوالہ سنو صفحہ نمبر 118 تھیٹر سے معاشقہ، صفحہ نمبر 118 کنا ہو بولو بولو ہوئے. محمد علی جناح کی سٹیج سے دلچسپی، اونچی آواز لاؤ. قائد اعظم تیار ہو رہے ہیں بھائی قوم کے، بھائی ولی اللہ. سٹیج ڈرامے کے ساتھ عشق ہو گیا. آپ یک چشمی اینک لگاتے تھے. لندن میں قیام کے دوران نوجوان جناح تھیٹر کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا. اس کی خفیہ آرزو اس نے بعد میں اعتراف کیا پرانے سٹیج پر رومیو کا کردار ادا کرنے کی. رومیو کو تھوڑا انگریز کنجر تھی، اس دی آخر جناب جی خواہش سی کہ میں رومیو جڑا انگریز ہے نا اس دی اداکاری کرا دو، اس کا رول ادا کر. رول اندر کی اندر رول اس کا رول ادا کرا جناب جی. اداکار بننے کے بارے میں کب سے خواب دیکھنا شروع کیا یہ واضح نہیں ہے. بہرحال اس دور کے عظیم شیکسپیئر اداکاروں کے زیر اثر آ گئے. ہاں جی حضرت لندن تھیٹر کے مداح تھے. ہاں جی لیکن وہ اکثر بیشتر تھیٹر جانے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ خرچہ پورا نہیں تھی ہوندا. ہن جدوں حضرت سٹیج تے پہنچے وہ بزرگ فرماندے نے جڑا داڑھی تے مچھ دونوں چیزاں صاف کرے نا تے اونوں بھڑا کام کران دی عادت ہونی. کیونکہ انگریز سب تو پہلو یہ کرتے ہیں وہ آدھے بچا کے جہاں سانو ویکو آ گیا ہے یہ تو پوری کڑی پہ لگتی ہے. جدو حضرت گئے سب مچھ ہے سی منہ تے جدو گئے تو چڑی انگریز سی جت رگی رچی رگ رگ دے بچ مڑ ڈانس ناچ گانے سارا کچھ کرن دا شوق اٹھیا تے حضرت مڑ کیتا ہے پچھوں پیو نے خط پیو وال خط لکھیا جدو میں ہوں پیسے بڑے کماواں گا ہوں روپیے بڑے ہون گے کیونکہ میں خسرا بن گیا وا. میں ناچ گانے سارے طریقے سکھ لے. ڈیڈی اگوں پچھو ڈیڈی جڑا سی بھاویں سکول دا ماسٹر دی اتوں مشنری دا لیکن مشرقی ذہن والی گل مشرقی ذہن چھڈتے اتوں دے اس لیے نواں نواں ماحول سی نواں نواں ہالے گل آئی تھی بہتی دنیا غیرت والی سی سمجھ والے سن. انہوں خوف چڑھیا انہیں واپسی خط لکھیا. خط دے اندر کی لکھیا؟ خط دے اندر کہنے لگا پیو اپنے خاندان سے غداری نہ کرو. پیو نے لکھیا جدو واپس خط پہنچیا وے پڑھیا کی مطلب خاندان نال غداری پیا کرنا ہے کنجر پہ بننا ہے. کوئی شرم کر حیا کر کی آخر گی دنیا سانو. اس لفظ دے لکھیا حضرت تھوڑا اس لیے جواب چا دتا بس خبردار وہاں صدقے جاواں اس تعلیم تو. پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی. پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی. بیٹا اداکاری نو ٹر پیا کنجر بنن. ابا جی جڑا آلہ نہیں پائی وہ آندا غدار نہ بن. خاندان دا معلوم ہویا ادھر تعلیم آلہ نہیں صرف یہودی تے دلہ تے بغیرت بنان دا ڈھنگ سکھایا جاندا ہے. ہن اتوں کی انگریزیت جدو ہڈا رچ گئی ہے پھر واپس آ گئے. پچھو اما مر گئی سی پچھو ووٹی مر گئی تھی. جدو واپس آئے توجہ ہوں اتے آن کے جو وقت گزرے اس دے نال کیونکہ ذاتی زندگی دا تعارف کیا کرانا. حضرت ہوراں دے وچ غیرت ایڈی رچ گئی سی ہی بہن دی غیرت رن دی غیرت تے پردہ ایڈا رچ گیا سی کہ حضرت ہوراں جس بی بی پاک دے نال شادی کیتی دوسری شادی اب میرے ہاتھ تے کتاب اتنے فوٹو مبارک بنی کھڑی ہے رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات فوٹو اتنے بنی کھڑی کی پاک بی بی کی پردے دار ہے کی حیا شرم والی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. ہاں ذرا قائد نو ویکھ لو نا جی یہ کون سی یہ کون سی یہ پہلو مجوسن سی یہ خاندان مجوسی اگ پرست سی
اس رتی جناح دا سر ڈنشا یہ دی دھی ہے، اکھ مٹکا ہوا ہے، پاکیزہ بی بی کڈی تھی مجوسن جو دی یہ دے حسن، یہ دے ملنسار پرکشش تے ننگے ہون دے چرچے پورے جگ وچ سن. اس کتاب والے لکھے ہے اندے پیو نے مسٹر دی دعوت کی تھی، ہنی مون منانے کے لیے چھٹی پر گئے. چھٹی کے دوران یہ اسے کوٹھی رہندی سی اپنے ڈیڈی دے کول. سلام دعا ہوئی تے گل پکی ہو گئی. مسٹر جناح صاحب پکی گل کر کے باہروں پارک چوں رتی جناح دے والد نو مل دین. حضرت جدو والد نو ٹکر دے انہوں آندے نے دسو کہ مختلف مذاہب کے درمیان شادی بیاہ اور نکاح کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انہیں آخیا اگر یہ کام ہو جائے تو بھئی اس سے تو ہندوستان پورا متحد ہو جائے گا، تمام فرقہ واریت ختم ہو جائے گا اور یہ تمام ایک ہو جائیں گے. یہ تو بہت عظیم کام ہے. مجوسی جی حضرت اگو بولیا یہ سب سے پہلا قدم میں اٹھاتا ہوں. آپ گھبرائے نہیں، میں سب سے پہلا قدم اٹھاتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں سے آگے لگ گئی. انہیں آخر یہ کبھی ہوتا کب ہے بس ختم. انہیں جا کے کوٹ چوں حکم امتناعی کਢا لیا کہ بالکل شادی نہیں کر سکیں گے. 2 سال غالباً حکم امتناعی جاری رہا. ہجر و فراق کے تڑپتے رہے، وہ کتے تے وہ کتے. آخر مسٹر صاحب ایک تشریف فرما سن اپنے گھر دے اندر تے آپ دی اہلیہ محترمہ ڈیوڑی ٹپ کے کتاب رتی جناح خواجہ روی حیدر دی اگر نہ لکھی ہو میں زبان کٹانا. ڈیوڑی ٹپ کے اپنے گھر دی چھال مار کے سدھی اندے گھر پہنچی. جمعے رات نو گھر پہنچی ہے تو جمعے والے دن نکاح ہو گیا. تو ہویا کیویں؟ ہن توجہ ایویں تساں وی ایویں بلی بنیا جے. ہاں بالکل. اتوں چھال ماری تے پہنچی. جدو پہنچی تے اگے جڑے بیٹھے سن مسٹر جناح دے کول انہاں مسٹر جناح نے فورن باہوں نپیا. نپ کے تے نال مولی نذیر خجندی نال اس دی مسجد سی. ابو الکلام آزاد دا والد مولانا خیر الدین رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد تعمیر کیتی سی. اس دے اندر حالیہ خطیب اس ویلے جناب جڑا ہے سی وہ سی مولی نذیر خجندی. انہیں جناب کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے اگلے دن جناب جی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی پارسی مجوسی قوم دے اندر ہلچل مچ گئی. ہن ہلچل مچی جناب جو مرضی ہویا. لیکن میں تینوں دسنا کہ اس بی بی پاک دا لباس کی سی تے وضع کتا کی سی. شادی دے بعد کیویں رہندی ہوندی سی تاکہ بابا قوم دے پیچھے پتر چلن. خوبصورتی اور ذوق آرائش. رتی بائی صفحہ نمبر 85. رتی بائی اس قدر خوبصورت تھی کہ ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے والا کوئی شخص بھی ان کی دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا. جب ووٹی نو کوئی ملتا سی مل کے پھنسی جاتا سی. یار میں پنجابی زمانہ کرنا دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا. آخر جا وہدا سی وہ آتا سی ہے ایڈی سونی. پیو نے کتاباں لکھیاں پہ جس قوم نے پیو منیا نا اما پہ بڑھتی ہے تو قوم یہ کتاباں لکھیاں کھڑی میں سننا پیا وا. غلط سناوا تو ساری زندگی جیل سٹا دیو. اگر صحیح سناوا تو کوئی حیا کرو. ساڈا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف والے نو مسٹر جناح فرماندے سن قائد اعظم نہیں ایک وکیل ہے. ساڈا قائد اعظم محمد رسول
ان کو بمبئی کے سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول کہہ کر یاد کیا جاتا تھا. بمبئی دے سماجی حلقے جننے سن وہ سارے آندے سن یہ تو ساڈے بمبئی دا پھول کڑی ہے. یہ مطلب ہے جگ پورا جگ آتا سی میرا پھول. وہ آتا کہ نہیں میرا پھول. سنو سنو تعارف میں جس مقام دا ہے اتے لیا رکھنا ہے. ہم قائد اعظم نہیں ہمارے قائد اعظم رسول کریم ہے. بابا قوم نہیں ہمارے بابا قوم رسول کریم ہے. کیونکہ قرآن فرمانے ازواجہ امہاتہم نبی کی گھر والیاں مومنہ دیا ماما نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات تے وہو ابوہم تے محمد مومنہ دے باپ نے کیڑا باپ چھڈے تے کیڑا پھڑیا ہی مرے کیوں نہ تیرا پھکا کیوں رہے. ایڈی بے ضمیر کو جنہ کا ضمیر مر گیا میں بیان کر رہا اور یہ کچھ ہوا ہون تے غصہ نہیں بیان تے غصہ ہونا. میں بیان کر رہا اور یہ کچھ ہوا ہون تے غصہ نہیں بیان تے غصہ ہونا. سارے سماجی حلقے لکھن توجہ بزرگ فرماندے نے القلم واحد اللسان زبان جس طرح ایک زبان ہے اسی طرح قلم دوجی زبان ہے. جی زبان منہ دی زبان نال بندہ اپنی اندر دی گل ظاہر کردا ہے ایویں قلم دی زبان نال بھی تے کتاباں وچ ہوئی کچھ لکھیا کھڑا ہے یہ وکن بھی صحیح تے لکھن والے سر سر کھینچن تے میں ایک زبان منہ والی نال بیان چکراں تے میں مجرم ہاں. میں تے پھر تھوڑا جا کیونکہ میں پنجابی ذہن دا بندہ ہاں اپنی زبان دسنا ہوندا ہے تے نال سارا کچھ دسنا ہوندا ہے. ہن دل کش دا مطلب ہوندا ہے دل نو چھکن والی تے دل جڑا چھکیا جاوے وہ پھس جاندا ہے. میں اون دا ترجمہ کیتا پھس گئے. تے پھول سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول تے بمبئی دا پھول تے پھول ہوندا چومن واسطے تے سونگھن واسطے. یہ مطلب ہے سارے علامہ اقبال دا اگے سناواں گا کلندر دا اگے سناواں گا کلندر دی غیرت اگے سناواں گا سنانا وا توجہ نال بولو سبحان اللہ. لباس مبارک کی سی حضرت دا لباس راجا امیر احمد خان انہیں انگوٹھی بنا کے دیتی سی. یہ پیو نے راجا امیر احمد خان دے پیو نے انگوٹھی بنوا کے دیتی سی جناح نو رتی جناح نو پواون دی خاطر شادی تے موقع تے. توجہ ہے تے ہویا کی اوندا پتر راجا امیر احمد خان پہ آکھدا ہے انگوٹھی پواون والے دا پتر بنوا کے دین والے دا پتر پہ آندا ہے. میں کوئی 4 سال دا تھا اس لیے رتی بائی جدو ساڈے گھر چاہیے بہت خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ ان پر کوہ کاف کی پریوں کا گمان گزرتا تھا. وہ سنہرے کام کے سیاہ حاشیے کی سفید رنگ کی ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی. لباس ہوندا سی ساڑی شادی تو بعد ساڑی کی ہوندا بھائی بولو ولی ہے کہ نہیں سچی بولو ولی ضرور ہے سجنوں اساں بھی مڑ ولی بنیے اپنی مرضی ہے قوم پتہ نہیں کنو کنو رابر تے پیشوا بنا بیٹھی. حوصلہ کرو میں جڑے اللہ دے فضل نال خنجر چکی پھرنا وا وہ آپریشن کراں گا کہ ماسا وچ گند نہیں رہن دینا. ہاں میں صرف خالص شریعت نبی پاک دی رہن دینی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور پھر لیڈی ولنگڈن جان دے جی ولنگڈن لیڈی ولنگڈن ہسپتال نہیں مینار پاکستان کے نام لو اس دا شوہر کا دا یار ہی آخو انگریزوں نے کا شوہر ہوں اندر کول رتی جناح صاحبہ تے مستر دونوں ایک حال کٹھے ہوئے غالباً شادی دا موقع سی یا کوئی ہور موقع سی اسے کتاب لکھیا جدو کٹھے ہوندے نے تے اینا اگوں گلا بی بی جی دا لمما سی کہ لیڈی ولنگڈن بول بھئی انہیں آخیا جا کے شال لیاؤ شال مسٹر کی گھر والی کو سردی لگ رہی ہے اس کو اڑا دو. انگریز کنجری ننگی رہن والی انہیں بھی ویکھیا تے شرما گئی آندی شال لیاو یہ پواو سردی پہ لگتی. مسٹر نے گل سنی تے ناراض ہو گیا
خبردار، بس آج کے بعد ہم کسی محفل میں نہیں جائیں گے تمہاری میں، اگر یہ فرضی لگ رہی ہے تو وہ خود بلا لیں گی۔ کتاب کا نام ہے رتی جناح۔ اور سنو پھر غیرت اگلی سنو، حضرت توری اپنی رن صاحبہ نال لے کے لندن دے ہوٹلاں وچ ٹھہرنا، فلیٹاں وچ ٹھہرنا تے تھیٹر جا ویکھنا، رن اپنی نو نال لے کے۔ تھیٹر وچ کی ہوندا ہے وہ تینوں پتہ ہے، پھر ننگیاں دا ملک ہوے تے ننگیاں دا تھیٹر ہوے۔ دی دھی جمی کیویں؟ صفحہ نمبر 138 رتی جناح۔ حضرت توری اٹھے ٹھہرے ہوئے سن۔ 14 اگست 1919 کو شام کے وقت جناح اپنی اہلیہ کے ساتھ تھیٹر گئے ہوئے تھے کہ ان کو بہت اجلت میں تھیٹر چھوڑنا پڑا، کیونکہ رتی جناح درد ذہن میں مبتلا تھیں۔ درد ذہن نے بچے جمن والی صورت جیڑی بنتی ہے تے درد بنتا ہے۔ حضرت اپنی رن نال تھیٹر ویکھ رہے سن تے تھیٹر جو ویکھیا تے رن دا دہاڑ بھی آخری سی، اس تو بعد جمن والا سی، انہوں جلدی نال تکلیف ہوئی، اٹھے واپس آئے تو وینا جم پئی۔ وینا جان دو، وینا جناح حضرت دی بیٹی محترمہ صاحبزادی پاک بی بی اے آ بیٹھی جے، جن دے نال ویاہ کیتا ہے اتو بختاں والی نے، ہن او دا نام ہے نیولی واڈیا، کیونکہ باپ کی تربیت کا پورا اثر ہے۔ نیولی واڈیا انگریز تھلے بیٹھا، چوڑے دے نال ویاہ تے ہوندا ہی نہیں مسلمان عورت دا، کافر دے نال خالی زنا ہویا، وہ حالے تک کیتی بیٹھی ہے۔ ہوں سارے آخر گے نہیں، جی لینا تو پکا ساڈا بھی نہیں بچتا ہوں۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ رن دا حال کردا سی سجنا، جس دل دے اندر غیرت نہ ہوے، جڑا دلہ ہوے، قسم خدا دی کر کے آنا وہ ایمان نہیں رہ سکتا۔ قائد کتوں بن سکتا ہے؟ ساڈا قائد تے میرے علی سی، ساڈا قائد امام احمد رضا بریلوی سی، ساڈے قائد سیدنا دے والا، ساڈے قائد جے سن محمد بن قاسم ورگے سن، صلاح الدین ایوبی ورگے سن۔ ان دا قائد کیوں ہوئے جڑا رن نو تھیٹر وکھاوے؟ پر سجنا ایسے کہ اس کتاب دے اندر لکھے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان ہر اتوار نو جدوں لندن وچ رہندا ہوندا سی، بعد جدوں گیا اپنی دھی جمی سو دھی جوان ہوئی، پڑھایا سکول پڑھایا سارا کچھ کیتا، ہاں جی سکول پڑھا کے جدوں لے گیا اوتھے، ہاں جی اوتھے جدوں پیش ہوئی، ہاں جی لندن دے اندر رہندے رہے، بیٹی اپنی جناب وینا صاحب آکھدی تھی مسٹر نو میرے گرے وولف انگریز دا نام دیندی ہوندی سی، میرے گرے وولف مجھے آج چھٹی کا دن ہے، ذرا خاموش تماشا دیکھنے کے لیے لے چلے۔ ہر اتوار نو اپنی دھی جوان نو لے کے لندن دیا فلماں وکھاندا سی سینما دے وچ۔ اور سجنا علامہ اقبال نو ایک بار انگریز آکھیا ترکی دے اندر کوئی میٹنگ ہو رہی جناب ہو رہا وے، اوتھے جا تے نال اپنی رن لے جا، کیونکہ اوتھے بڑے جناب وزیر کٹھے ہون گے، رنا نال ہون گیا۔ ساڈے کلندر اقبال نے آکھیا میں گنہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں۔ ایسے فحاشی پن بغیرتی اور دلے پن نو جیڑا جائز سمجھو کافر مرتد دے بھاوے لاکھ کلمہ پڑے کنجر، وہ کنجر کبھی مسلمان نہیں۔ قسم خدا دی جو نبی دی شریعت قرآن دے خلاف ہے، بے حیائی بے غیرتی فحاشی ہے، اینو جائز سمجھنے والا مسلمان نہیں۔ مسلمان وہی ہے جیڑا اینو از حد درجے دا حرام سمجھے۔ پر کیونکہ مسٹر دے دل رگ دے اندر انگریزیت رچ بس گئی سی، مولی ایک مسیح تے گناہ چکرے پوری قوم اخبار چکی گئی۔ مولی فلم چ ویکھے دلے نو شرم نہیں آئی، دیکھتے صحیح گاد جڈی داڑھی تو تے او سنے بھی تے سنے رنا تھیٹر چ وڑیا پھردا تے اداکاری کردا پھردا ہے، اور روزانہ قائد اعظم ہے کدی اودے خلاف ہی بولے۔ پر کیوں بولن بابا مزاج رل گیا، وہ بھی انگریز پرست انگریزیت رج رکھ کے جچی تے قوم دے بھی رگ رکھ کے جچی تے نسل جنس نال پروان کر دی۔ کاں اڑتے نے، بال اڑتے نے، چڑیاں اڑدی نے، کتے نال اڑتے نے، اور جنس جو رل گئی وہ بھی بغیرتی سے رچ گئی بےمان بغیر
حقیقت آ گئی. قوم دے ہاتھاں وچ بھی چکھڑی تھی. انہاں بھی آکھیا وا بہت اچھے ہوئی ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تے ہوئی خدا ہوئی پیغمبر ہوئی سارا کچھ. پر سجنا افسوس ہے یہ قوم صرف اینو منیا تے اس واسطے منیا محل انہاں دے جناب والا مزاجی موافقت دی وجہ نال. جے مزاج نہ رہدے کیوں مندے ورنہ کیوں نہیں کیوں گل نہیں. شیر ربانی وچ کہڑا ہے وسی اس قوم نے انہوں قائد اعظم کیوں نہیں آکھیا. ملا چپ پیر چپ. مسیت دے اوتے ایک داڑھی منا مسلے تے آ جائے مسئلے تو فتوے تے یہ سارا کچھ منی کھڑا ہے. یہ قائد اعظم ہے یہ قائد اعظم ہے قوم دا. تو پھر میاں شیر ربانی نو کیویں آکھو گے اینو منن والا. وہ تو داڑھی منن نو ہاتھ نہیں سنبھلاندے. ہر شے منی دین منیا ایمان منیا غیرت منی ہر شے منی. اور پھر ویکھو ذاتی زندگی دے اندر اے نہیں کہ اپنی دھی بہن نال ہی اشر تھی تے اپنی رن نال ہی کردا سی. وہ پوری قوم نو اس پاسے لانا چاہندا سی کیونکہ انگریزیت رگ وچ رہی سی. رگ وچ رچ گئی تھی. آخری حوالہ قائد اعظم نے کیا کہا سمجھ آ گئی کوئی نہ. صفحہ نمبر 61 1938 5 فروری نو خطاب کردے آخیا اپنے آپ کو برطانوی حکومت کانگریس رجت پرستوں اور نام نہاد مولویوں کے شکنجے سے آزاد کروانے کے بعد کیا میں نوجوانوں سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ ہماری عورتوں کو بھی آزادی دلوائیں. عورتوں کی آزادی بھی ضروری ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو نہ صرف سماجی بلکہ سیاسی طور پر بھی قومی زندگی میں ضرور حصہ لینا چاہیے. آگے پوری قوم آ کے میں منڈیا نو پیا کر منڈے آ کے میں ملوڈیا تو مولویاں تو آزاد کرا لیا. قوم نو مولویاں تو آزاد کرا لیا. رجت پرست جڑے حقیقت نبی پاک سرکار دے دین شریعت پرانے ہیں اس نو پسند کرا لے. میں اتوں بھی آزاد کرا لیا. میں ہندو تو بھی آزاد کرا لیا. کیا آخر انہوں آزاد کراؤ گے. انہوں کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے. پھر اگے نال ہاں جی نال فورن پھیری پہ مارتا ہے. قائد اعظم جو سی نال پھیری پہ مارتا ہے. آخر میرا یہ مطلب نہیں سی میرا یہ مطلب نہیں سی کہ جناب والا تسا انگریز والی جناب آزادی اپناؤ. ہاں جی میرا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عورتیں میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں. اور میں پوچھنا وا یہ تھیٹر ویکھنے یہ بھی مغرب کی نقالی نہیں سی. ہاں جی دھی نو جناب والا پینٹ شرٹ پوانا ہاں جی ننگا جھاٹا کرانا ہاں جی فلموں چ لے جانا ہر اتوار نو یہ بھی نقالی برطانیہ دی ہے جناب انگریزاں دی مغرب دی نہیں سی. اپنی رنگ نو ساڑی پوانا ڈھڈ ننگا رکھنا دے پیچھے جناب والا سارا کچھ ننگا رکھ کے جناب لے پھرنا. پورے جلسے دے اندر باجی نو تقریر کرانی باجی دا گاٹا پہ جناب ہاں جی سر جھاٹا کھلیا تے استحال دے اندر ہاں جی لگی پھردی انگریزاں نال اٹھے بیٹھے جتھے مرضی جاوے. جے اے مغربی نقالی نہیں تے ہور کینو آکھدے نے. اور محض نقل پھیری ماردا سی پیا مسلماناں نو بچن دی خاطر تاکہ انگریز آکھن کہ سارا انگریزاں دا نقال ہے. تا آکھیا میری مراد یہ نہیں کہ مغرب کی نقالی اپناؤ لیکن سمجھ لے سجنا وہ یہودیت ساری مسلمانوں منتقل کرنا چاہتا تھی جڑی اج ہو گئی ہے. اور سجنا مسلمان انہوں نہیں آتے مسلمانوں کا قائد ہو نہیں ہو سکتا جڑا بغیرتی تے یہودیت مسلمانوں میں پھیلانا چاہے. مسلمانوں کا قائد ہوے جڑا مسلمانوں کے اندر خدا دے دتے دین نو پھیلاوے. اے میں اج ذاتی زندگی دے بارے تھوڑا جا تعارف کرایا. وقت مک گیا ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز اگلا نہیں تو اس تو اگلا یا اگلے جمعے حضور دے غلاماں دا صدقہ تھانو اس دی سیاسی زندگی دے پاکستان دی کہانی تعریف سناواں دا. میں حقیقت دے بیان کرنے چ الحمدللہ کوئی بخل نہیں کردا اور کوئی ڈر نہیں رکھدا. ساڈے سامنے حقیقت کھول چھڑنا.